وصدق رسوله النبي الكريم الأمين الرؤوف الرحيم قال الله تبارك وتعالى في شان حبيبه مخبرا وآمرا إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. کوئی زبان خاموش نہ رہے، بآواز بلند درود پاک پڑھ لیجیے. الصلاۃ والسلام وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله. الصلاة والسلام عليك يا سيدنا يا حبيب الله وعلى آلك وأصحابك يا نور الله. الصلاة والسلام عليك يا سيدنا يا حبيب الله وعلى آلك وأصحابك يا محبوب رب العالمين. تمام حمد و ثنا، تعریف و توصیف اللہ جل مجدہ الکریم کی ذات بابرکات کے لیے، جو مالک کائنات بھی ہے اور خالق کائنات بھی ہے. اللہ جل وعلا کی حمد و ثنا کے بعد حضور نبی اکرم شفیع امم رسول رحمت حضور ختم المرتبت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے حضور ناس میں اپنی عقیدتوں، محبتوں، ارادتوں اور نیاز مندیوں کا خراج پیش کرنے کے بعد نہایت ہی واجب الاحترام علماء کرام، سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ کریم میری زبان پر کلمۃ الحق جاری فرمائے اور مجھے اور آپ کو سن سمجھ کر اسے اپنی روحوں میں اتارنے کی توفیق عطا فرمائے. میں نے آپ حضرات کے سامنے قرآن حکیم کتاب حکمت سے ایک آیہ مبارکہ کا کچھ ٹکڑا تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا. بڑی سادی سی بات ہے، لئن شکرتم لازیدنکم، اگر تم شکر ادا کرو گے تو ہم تمہیں مزید عطا کریں گے. میں اور آپ اپنی زندگی میں دیکھیں کہ ہمیں اللہ تعالیٰ نے کس قدر نعمتوں سے نوازا. میں کہتا ہوں زندگی گزر سکتی ہے، لیکن جتنی نعمتیں اللہ تعالیٰ نے مجھے اور آپ کو دی ہیں، ساری زندگی سر سجدے میں رکھیں اور اس کا شکر ادا کریں، تب بھی ہم شکر نہیں ادا کر سکتے. اللہ تعالیٰ نے سب سے بڑی جو ہمیں نعمت عطا کی وہ اپنا محبوب صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں عطا کر دیا، اور ہم پر یہ کرم کر دیا کہ ہمارے گلے میں پٹا اپنے کملی والے آقا کا ڈال دیا. میں کہتا ہوں کہ اگر صرف اس نعمت پر ہم شکر ادا کرنے لگ جائیں نا تو ساری زندگی لگ جائے لیکن حق کے شکر نہ ادا ہو. دیکھیں وہ بھی ہیں جو دوسرے مذاہب سے تعلق رکھتے ہیں، لیکن ان کی کیا زندگی ہے، ان کی کیا آخرت ہے، ان کی کیا قبر کے منزلیں ہیں. لیکن کرم ہو گیا حضور کی وجہ سے، ہم نے حضور کا کلمہ پڑھ لیا، حضور کی غلامی کو اختیار کر لیا. اب جب قبر میں جائیں گے تو فرشتے جب ممتحن بن کر آئیں گے اور وہ سوال کریں گے کہ بتا اس محبوب کے بارے میں کیا کہا کرتا تھا، تو پھر جب ہم جواب دیں گے یہ تو کملی والے مصطفیٰ ہیں صلی اللہ علیہ وسلم. میرا تو جینا بھی ان کے لیے تھا، میرا تو مرنا بھی ان کے لیے تھا. میری تو ایک سانس حضور کے نام لگی ہوئی تھی. میں نے اپنی زندگی کے جتنے گوشے، جتنی ساعتیں، جتنی گھڑیاں، جتنے منٹ اس دنیا میں گزارے ہیں، ہر سانس کے ساتھ میرے لبوں پر مصطفیٰ پر درود ہوتا تھا. ہر سانس کے ساتھ میری جو سانس دھڑکتی تھی وہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے نام پر دھڑکتی تھی. تو یہ سب سے بڑی نعمت اللہ تعالیٰ نے مجھے اور آپ کو عطا کی. انبیاء نے اس بات کی خواہش کا اظہار کیا کہ ہمیں نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا امتی بننے کا شرف حاصل ہو جائے. ہم تو خوش نصیب ہے نا کہ آنکھ کھولی، قاری صاحب نے کان میں اذان دے کر کہا کہ مبارک ہو تو حضور کا غلام بن گیا. کتنی بڑی اللہ تعالیٰ نے ہمیں نعمت عطا کی ہے. میں کہتا ہوں ساری زندگی گزر سکتی ہے لیکن صرف اس نعمت پر حق شکر نہیں ادا ہو سکتا. اب اگلی نعمتیں، ہم پیدا ہوئے، اللہ تعالیٰ نے ہمیں ایسا گھر دیا جہاں ہماری اچھی پرورش ہوئی. ہم نے اچھا پہنا، اچھا کھایا، اچھی جگہ پر سوئے، زندگی خوبصورت گزری. جوان ہوئے، اللہ نے صحت عطا کر دی. اللہ نے ہمیں خوبصورت جسم دیا، خوبصورت چہرہ دیا، اور پھر چہرے کے ساتھ ساتھ اللہ تعالیٰ نے ہمیں سلامتی والی زندگی دی. یار پیدا ہونے سے لے کر کے زندگی کی آخری سانس تک یہ سب کچھ اللہ تعالیٰ کی نعمتیں ہیں.
اللہ تعالیٰ کا کوئی بندہ شکر ادا کرتا ہے یا نہیں کرتا؟ اللہ تعالیٰ اسے بھی عطا کر رہا ہے۔ آپ سرکشوں کو دیکھ لیں، آپ نافرمانوں کو دیکھ لیں، آپ ان لوگوں کو دیکھ لیں کہ جو سال میں ایک بار بھی مسجد میں نہیں آتے، لیکن کیا کبھی آپ نے ان سے یہ سنا ہے کہ صبح اٹھے اور ناشتہ نہ ملا ہو، صبح اٹھے ان کے جسم پر لباس نہ ہو، دوپہر کا کھانا نہ ملا ہو، رات کی روٹی نہ ملی ہو، کمائی کرنے کے لیے، کاروبار کرنے کے لیے گھر سے نکلے ہوں اور کاروبار میں برکت نہ ہوئی ہو، رزق نہ ملا ہو؟ یہ سب کچھ مل رہا ہے، لیکن ہم سے جو مانگا گیا وہ کیا ہے؟ لئن شکرتم لازیدنکم۔ اگر تم چاہتے ہو کہ تمہیں اور زیادہ دیا جائے تو پھر شکر گزار بن جاؤ۔ ہم تمہیں اتنا دیں گے، اتنا دیں گے، اتنا دیں گے، ہم اتنا دے دیں گے کہ تمہاری سوچ بھی وہاں تک نہیں جا سکتی جہاں تک ہم تمہیں عطا کر دیں گے۔ میری بھی تمنا یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھے بہت زیادہ دے دے، آپ کی بھی تمنا یہ ہے، اور ہر بندے کی تمنا یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اسے عطا کر دے۔ کسی کی تمنا کیا ہے کہ مجھے پیسہ مل جائے، کسی کی تمنا یہ ہے کہ مجھے عزت مل جائے، کسی کی تمنا یہ ہے کہ میرا لیول بڑا ہائی ہو جائے، کسی کی تمنا یہ ہے کہ مجھے وزارت مل جائے، میں سرکاری عہدے پر فائز ہو جاؤں، میں پڑھا لکھا ہوں، مجھے کوئی اچھا عہدہ مل جائے، جاب مل جائے۔ یعنی ہر بندے کی تمنا آگے بڑھنے کی ہے، نعمتوں کے اضافے کی تمنا ہے۔ تو اس کا بڑا آسان سا طریقہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے تھوڑا دیا اس میں بھی شکر ادا کریں، اللہ نے زیادہ دیا تب بھی شکر ادا کریں، اللہ تعالیٰ نے کچھ دیا تھا دے کر لے لیا تب بھی شکر ادا کریں، اگر پلٹ کر دوبارہ دے دیا تب بھی شکر ادا کریں۔ یہ ایک شکر ایسی چیز ہے، ایسی چیز ہے، ایسی چیز ہے کہ یہ انسان کو بلندیوں تک لے جاتا ہے، اور ناشکری ایسا عمل ہے جو انسان کو پستی کی طرف لے کر جاتا ہے۔ آپ دیکھ لیں ان لوگوں کی طرف جن کی زندگی جو ہے وہ ناشکری میں گزر گئی، زندگی ناشکری میں گزر گئی۔ آج بھی کئی لوگ ہم جیسے ہیں، اللہ تعالیٰ نے بڑا کچھ دیا لیکن پھر بھی کہیں گے ہائے مر گئے، ہائے قاری صاحب لٹے گئے، ہائے افسوس کچھ بھی نہیں رہا، مال بھی برباد ہو گیا، یہ بھی ہو گیا، وہ بھی ہو گیا۔ جب ان کا بیک گراؤنڈ چیک کریں تو 10 فیکٹریوں کے مالک ہوتے ہیں، 10 لینڈ کروزر ان کے دروازوں پر کھڑی ہوتی ہیں، بڑی بڑی کوٹھیاں موجود ہوتی ہیں، پھر بھی یہ کہہ رہے ہوتے ہیں کہ ہائے لٹ گئے، ہائے برباد ہو گئے۔ او میاں تمہیں اللہ تعالیٰ نے اتنا عطا کیا، تمہارا تو کام یہ تھا کہ تم سر سجدے میں رکھ کر کہتے مالک تو نے جتنا دے دیا، میری تو اتنی اوقات ہی نہیں تھی، تو نے اتنا عطا کر دیا، میری اوقات کہ مجھے اتنا مل گیا، میں کوٹھیوں کا مالک بن گیا، میں فیکٹریوں کا مالک بن گیا، بنگلوں کا مالک بن گیا، میں تو اس قابل ہی نہیں تھا۔ بتائیے میں اور آپ اس قابل ہیں جتنا اللہ تعالیٰ نے ہمیں عطا کیا؟ اللہ اکبر، ہمیں شکر ادا کرنا چاہیے۔ چلے جائیں ہسپتالوں میں، جا کر پوچھئے اس مریض سے جو بیچارہ خود کھا نہیں سکتا، مجھے اللہ تعالیٰ نے کتنی اور آپ کو کتنی بڑی نعمت دی ہے کہ ہم خود کھا سکتے ہیں۔ پوچھئے اس شخص سے جس کے ہاتھ سلامت نہیں ہے، پوچھئے اس شخص سے جس کی ٹانگیں سلامت نہیں ہیں۔ حضرت شیخ سعدی شیرازی رحمۃ اللہ تعالی علیہ آپ فرماتے ہیں کہ میں دمشق کی جامع مسجد میں جمعہ کی نماز پڑھ کے جب نکلا تو میرا جوتا کسی نے اٹھا لیا۔ جب جوتا اٹھایا تو اب آپ کا مقام اور مرتبہ بڑا بلند تھا، اور جب بازار میں چلنا شروع ہوئے تو دل میں خیال آ گیا، انسان ہے نا، انسان ہے، تقاضا بشریت ہے، خیال آ جاتا ہے۔ آپ فرماتے ہیں کہ جب میں بازار میں نکلا دل میں خیال آیا کہ اے اللہ کے بندے تجھے اتنا عہدہ ملا ہوا ہے، اتنا تو باکمال شخص ہے، لیکن پاؤں میں جوتا نہیں ہے، زمانہ کیا کہے گا؟ آپ فرماتے ہیں کہ میں تھوڑا سا آگے گیا تو میری نگاہ نے ایک منظر دیکھا کہ سامنے سے ایک ایسا شخص آ رہا ہے جس کے پاؤں ہی نہیں ہے، جس کے پاؤں ہی نہیں ہے۔ حضرت شیخ سعدی شیرازی فرماتے ہیں کہ میں نے فوراً اللہ کی بارگاہ میں یہ عرض کی، مالک میں بھٹک گیا تھا، میرا خیال بھٹک گیا تھا، مالک میں تیرا شکر ادا کرتا ہوں، ٹانگیں تو دی ہیں نا، پاؤں تو سلامت ہیں، آج نہیں تو کل، کل نہیں تو پرسوں جوتا مل جائے گا۔ لیکن اس سے پوچھئے جس کے پاس جوتا ہے لیکن پاؤں نہیں ہے۔ اللہ اکبر، اللہ تعالیٰ نے ہمیں جتنی نعمتوں سے نوازا ہے، خدا کی عزت کی قسم ہم شکر نہیں ادا کر سکتے۔ اور یہ بھی ایک بہت بڑی نعمت ہے کہ اللہ تعالیٰ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت کو ادا کرنے کا موقع عطا فرما۔
ہر انسان کی زندگی میں دو مرحلے تو ہر انسان کی زندگی میں آتے ہیں، اور تیسرا مرحلہ خوش نصیبوں کی زندگی میں آتا ہے۔ پہلا مرحلہ کیا ہے؟ جب انسان پیدا ہوتا ہے، ہر شخص کی نگاہ اس بچے کو تلاش کر رہی ہوتی ہے۔ خاندان کے جتنے لوگ ہیں فون کریں گے، ہاں جی مجھے تصویر واٹس ایپ کر دیں، بیٹا ہے یا بیٹی ہے، کیسا ہے، دیکھنا چاہتے ہیں۔ دل میں ایک تمنا ہے، دل مچل رہا ہے اس بچے کو دیکھنے کے لیے۔ ایک مرحلہ وہ ہوتا ہے جب سب کی توجہ آپ کی طرف ہے، وہ کون سا ہے؟ جب آپ پیدا ہوئے۔ اور دوسرا مرحلہ خوش نصیبوں کو نصیب ہوتا ہے کہ جب ان کے نکاح کا موقع ہوتا ہے، پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو ادا کرنے کا موقع ہوتا ہے، تو ہر بندہ، رشتہ دار بھی، ملنے والا بھی، شادی میں آیا ہوا شخص، جدھر گئے ہیں وہاں پہنچنے والے جتنے لوگ ہیں، ہر کسی کی نگاہ دلہے کو تلاش کر رہی ہوتی ہے کہ ہم نے دلہے کو دیکھنا ہے۔ اور تیسرا مرحلہ جب بندہ دنیا سے جاتا ہے، جب بندہ دنیا سے جاتا ہے، ہر کسی کی نگاہیں مردے کو تلاش کر رہی ہوتی ہیں۔ کوئی 10 کلومیٹر کے فاصلے پر ہے، اس یقین سے اور اس وجہ سے اپنی گاڑی کو تیز چلا رہا ہے کہ میں نے جا کر میت کا چہرہ دیکھنا۔ تو یہ تین مرحلے، دو تو ایسے ہیں جو ہر کسی کی زندگی میں آتے ہیں، لیکن تیسرا مرحلہ کسی کسی کی زندگی میں آتا ہے۔ تو یہ تین مرحلے ایسے ہوتے ہیں کہ جو ہر بندے کی زندگی میں، اللہ کرے سب کی آئیں۔ تو ان مرحلوں میں بھی ہماری ذمہ داری یہ ہے کہ لئن شکرتم لازیدنکم، کہ ہم شکر ادا کریں۔ یا اللہ تو نے جتنے میں رکھا، جیسا تو نے کر دیا، میں تیرا شکر ادا کروں۔ یہ ضروری نہیں ہے کہ ہزاروں لوگوں کا انتظام کیا جائے اور 200-300 لوگوں کی بارات لے کر بیٹی والوں کے گھر حملہ آور ہو جائے، اور وہ بیچارے پتہ نہیں کس مجبوری سے، کس محنت سے، کہاں سے لیے کہاں سے نہیں لیے، وہ بیچارے اپنی بچی کو اپنے گھر سے اٹھانا چاہتے ہیں اور اس کا گھر بسانا چاہتے ہیں۔ لیکن ہم لوگ کیا کرتے ہیں، لڑکے والے، ہم فون کر دیتے ہیں جی ہماری طرف سے 200 کی بارات آئے گی۔ کبھی ہم نے یہ سوچا کہ یار پتہ نہیں وہ کہاں سے کر رہے ہیں، پتہ نہیں ان کے پاس اتنے وسائل تھے یا نہیں تھے۔ ہمیں تو چاہیے کہ ہم ان سے پوچھیں کہ جی آپ بتائیں آپ کی کتنی طاقت ہے، آپ کتنے لوگوں کا کھانا افورڈ کر سکتے ہیں، کتنے لوگوں کی گنجائش آپ کے پاس موجود ہے، آپ کی جیب کتنے لوگوں کو بلانے کی اجازت دیتی ہے۔ ضروری تو یہ تھا، لیکن ہم نے اسے بھی چھوڑ دیا۔ ہمیں چاہیے کہ ہم زندگی کے ہر لمحے اللہ کا شکر ادا کریں۔ اور بڑی خوشی کی بات ہے، اس دور میں جب لوگ ان راتوں میں موسیقی کی محفلیں سجائیں اور فحاشی کے اڈوں کو چلایا جائے اور شراب سر عام چل رہی ہو، اس دور میں اس موقع پر پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر کرنا خوش نصیبوں کی ذمہ، یہ خوش نصیبوں کے نصیب میں ہے، وگرنہ سب کو نصیب نہیں ہوتی۔ آپ دیکھ لیں مہندی کے جتنے فنکشن ہیں، یہ کہاں تک پہنچ چکے ہیں، اور ہم کیا کیا کچھ نہیں دیکھتے ان فنکشنوں میں۔ لیکن میں مبارکباد کا ان کو مستحق سمجھتا ہوں کہ انہوں نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے اس ذکر کی محفل کو سجایا۔ لئن شکرتم لازیدنکم، ہماری ذمہ داری شکر ادا کرنا۔ حضرت یونس علیہ نبینا علیہ السلام، ایک دن ان کے پاس جبرائیل امین حاضر خدمت ہوئے، ملاقات ہوئی، تو اللہ کے نبی حضرت جبرائیل امین سے یہ فرمانے لگے کہ اے جبرائیل امین، میں اس بندے سے ملاقات کرنا چاہتا ہوں جو نبیوں کے بعد اللہ تعالیٰ کو سب سے زیادہ پسند ہے، سب سے زیادہ محبوب ہے، اللہ کا ولی ہے، اللہ کا دوست ہے۔ حضرت جبرائیل امین حضرت یونس کو لے کر کے ایک ایسے شخص کے پاس گئے جس کی آنکھیں سلامت نہیں ہیں، بات قابل توجہ ہے، جس کی بینائی نہیں ہے، اندھا ہے بیچارہ، دونوں بازو بھی نہیں ہیں، پورے جسم سے پیپ نکل رہی ہے۔ اس کے پاس پہنچے، آپ نے جا کر کہا السلام علیکم، اس نے جواب دیا وعلیکم السلام، اور کہا یا اللہ تیرا شکر ہے۔ حضرت یونس نے جب اس کی کیفیت دیکھی، آنکھیں بھی نہیں ہیں، بازو بھی نہیں ہے، پورے جسم سے پیپ جاری ہے، آپ نے اس سے یہ سوال کیا کہ یار مجھے یہ بتا، یہ جو تیری بینائی نہیں ہے یہ بچپن سے نہیں ہے، یہ بعد میں گئی، کیا ہوا؟ اس نے یہ آگے سے جواب دیا، اس نے کہا حضرت
ایسی بات نہیں ہے کہ بچپن سے نہیں تھی، یہ بینائی بچپن سے تھی، لیکن جب تک میرے رب نے چاہا کہ میں اس دنیا کو دیکھوں میری آنکھیں سلامت رہیں۔ جب اس نے چاہا کہ اب اس کا دیکھنا مناسب نہیں ہے تو اس نے مجھ سے یہ بینائی لے لی، کہا میں اس پر اللہ کا شکر ادا کرتا ہوں، میں اس پر اللہ کا شکر ادا کرتا ہوں۔ آپ نے یہ سوال کیا یہ تو تیرے بازو ہیں سلامت نہیں ہیں، کب سے نہیں ہے؟ اس نے کہا جب تک میرے رب نے چاہا میرے بازو سلامت رہیں سلامت رہے، اور جب میرے رب نے چاہا کہ اب اس کے بازوؤں کا سلامت رہنا اس کے لیے بہتر نہیں ہے، اس نے لے لیے اور کہنے لگا اس پر بھی میں اللہ کا شکر ادا کرتا ہوں۔ پورے بدن سے پیپ جاری ہے۔ آپ نے یہ سوال کیا جو بدن سے پیپ جاری ہے یہ کب سے ہے؟ اس نے بڑا خوبصورت جواب دیا، اس نے کہا جب تک میرے رب نے چاہا میں بالکل صحت و سلامتی کے ساتھ تھا، کوئی مسئلہ کوئی بیماری نہیں تھی، لیکن جب میرے رب نے چاہا یہ اس کے لیے بہتر نہیں ہے صحت، اس نے صحت لے لی، کہا میں اس پر بھی اللہ کا شکر ادا کرتا ہوں۔ 3 سوال 3 جواب۔ اب جناب یونس علیہ نبی علیہ السلام نے آسمان کی طرف اپنا چہرہ کیا اور کہا مالک واقعی یہ اس بات کا حقدار ہے کہ تو اسے اپنا یار بنائے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری۔ یہ اس بات کا حقدار ہے کہ تو اسے اپنا یار بنا۔ اس کا کون سا عمل تھا؟ اس کا عمل کون سا تھا؟ یہ بات قابل توجہ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے پہلے دیا لے لیا، کہا اللہ شکر ہے، دیا تھا لے لیا، کہا اللہ تیرا شکر ہے۔ ہمارے اندر سب سے بڑی کمی یہ ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ کی مرضی پر راضی نہیں ہیں، ہم اللہ کی مرضی پر راضی نہیں ہیں۔ مجھے یہ بتائیے کہ اگر ہم اللہ کی مرضی پر راضی نہیں ہیں تو ہم کچھ کر سکتے ہیں؟ میں کچھ کر سکتا ہوں، آپ کچھ کر سکتے ہیں؟ اگر یہی ہم اللہ کی مرضی پر راضی ہو جائیں، ہم کہیں یا اللہ تیرا شکر، مہینے کا 10,000 کماتے ہیں پھر بھی کہیں اللہ تیرا شکر، لاکھ روپیہ کماتے ہیں پھر بھی کہیں اللہ تیرا شکر ہے، نہیں کما رہے تب بھی کہیں یا اللہ تو بہتر جانتا ہے، رزق تو تو نے اپنے ذمہ لیا ہے، وَمَا مِن دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا۔ وہ تو یہ کہتا ہے کہ اس کائنات میں جتنے چھپائے جتنے جو کچھ بھی ہے سب کے رزق کا ذمہ دار میں ہوں، پریشان تو کیوں ہوتا ہے؟ تیرا تو کام تھا شکر ادا کرنا۔ آج اگر تیری تنخواہ 10,000 ہے تو شکر ادا کر 15 ہو جائے گی، اگر 15 ہے تو شکر ادا کر اللہ 20 کر دے گا، اگر 20 نہیں بھی کرتا اللہ اس میں ایسی برکت ڈال دے گا، ایسی برکت ڈال دے گا کہ وہ 15 ہی 30 کے برابر ہو جائیں گے۔ لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ۔ بس شکر ادا کریں۔ شکر ادا کرنے والے جس دن ہم بن گئے نا، میں کہتا ہوں خدا کی عزت کی قسم کسی بندے کی زبان پر یہ لفظ نہیں ہوگا کہ جی میں بڑا پریشان ہوں، یہ لفظ ختم ہو جائے گا کہ میں بڑا پریشان ہوں، میری زندگی میں یہ مسائل ہیں، یہ مسائل ہیں، یہ مسائل ہیں، یہ مسائل ہیں، یہ لفظ ہی ہماری زندگی سے چلا جائے گا۔ کب جائے گا؟ جب ہم کہیں گے اللہ تیرا شکر، الحمدللہ رب العالمین۔ اللہ جس حال میں رکھے ہم اس کی حمد بولتے ہیں، اللہ زیادہ دے ہم تب بھی حمد بولتے ہیں، اللہ کم دے ہم تب بھی حمد بولتے ہیں۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان ہے، میرے اور آپ کے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہر وہ کام جس کی ابتدا اللہ رب العزت کے نام سے ہو جائے وہ مکمل ہو جاتا ہے، نامکمل نہیں رہتا بلکہ مکمل ہو جاتا ہے۔ اور یہ شادی جس کی ابتدا اللہ رب العزت کے مبارک نام سے ہو رہی ہے، میں آپ کو یہ بات گارنٹی سے کہتا ہوں کہ اس میں ناکامی نہیں ہونے والی۔ وجہ کیا ہے میرے آپ کہ اگر ہم اللہ تعالیٰ کے نام سے اپنے تمام کاموں کی ابتدا کر دیں گے، اور خصوصاً اس دور میں سب سے بڑا مسئلہ اولاد کا مسئلہ، بے اولادی بہت بڑا مسئلہ اس دور میں، اس بات کو بھی یاد رکھیں، یہ کام ہو گئی انشاءاللہ بے اولادی بھی ختم ہو جائے گی۔ طلاق کا جو معاملہ ہے وہ کس قدر بڑھ چکا ہے، ہر دوسرے گھر میں طلاق ہے، ہر تیسرے گھر میں طلاق ہے، لڑائی جھگڑے عروج پر پہنچے ہوئے ہیں، اور لڑائیوں کے بعد جو ہمیں نچوڑ ملتا ہے وہ کیا ہوتا ہے؟ طلاق واقع ہو گئی، میاں بیوی الگ ہو گئے، لڑائی جھگڑا ہو گیا، بچے بھی رل گئے، بیوی بھی رل گئی، اس کا خاوند بھی رل گیا۔
وجہ کیا ہے کہ ہم نے اس کام کی ابتدا اللہ تعالیٰ کے نام سے نہیں کی. کیونکہ میری اور آپ کی بات جھوٹ ہو سکتی ہے، میری اور آپ کی بات جھوٹ ہو سکتی ہے، لیکن امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے جو فرما دیا، دنیا کے جتنے محقق، جتنے مفسر سارے ایک طرف ہوں، سارے محقق ایک طرف ہوں، لیکن میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ایک طرف ہو، اسے کوئی جھٹلا نہیں سکتا. اور جو بات میرے اور آپ کے آقا نے فرما دی وہ حق ہے، وہ سچ ہے، اور وہ ہو کر رہے گی. ہم کبھی آزما کر تو دیکھیں پریکٹیکل لائف میں، اگر ہم ان باتوں کو آزما لیں نا تو ہماری ساری ٹینشنیں ختم ہو جائیں، ساری پریشانیوں کا حل ہو جائے. آپ اپنی بیٹیوں کی یا بیٹوں کی شادیاں کریں اور شادیوں کو کوشش کریں کہ اسلام کے دائرے میں رہ کر کریں. ہماری شادیوں میں جتنے خرافات پڑ گئے وہ ناقابل بیان ہے. رسم حنا سے لے کر کے ولیمے کی رسم تک ہم نے جتنی چیزیں ایکسٹرا کر لی ہیں، اضافی کر لی ہیں، اپنے اوپر اتنا بوجھ ڈال لیا ہے کہ بعد میں بیچارہ لڑکا 3 سال تک قرض اتارتا رہتا ہے، لڑکی والے 5 سال تک قرض اتارتے رہتے ہیں. وجہ کیا ہے جی؟ کیا کریں؟ لوگ جینے نہیں دیتے، رشتہ دار نہیں جینے دیتے کہ جناب تسی تے ساری زندگی کمائی بڑی کیتی تے جدو ویلا آیا پتر نو ویان دا تو جناب تسی اتنی کنجوسی کر گئے ہو. یہ باتیں جینے نہیں دیتی، ماں باپ کو مجبور کر دیتی ہیں. لیکن میں یہ کہنا چاہتا ہوں ہمیں اپنا طرز عمل بدلنا ہوگا، اپنا انداز زندگی بدلنا ہوگا. دیکھیں میں مسلمان ہوں، آپ مسلمان ہیں، ہمیں چاہیے کہ ہم اسلام کے اندر مکمل آ جائیں، نام کے مسلمان نہ رہیں بلکہ اسلام کو مکمل طور پر اپنا لیں. پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو اپنائیں، حضور کی سیرت کو اپنائیں، حضور کے اسوہ کو اپنائیں، اور ہمیں پھر کسی کو بتانا نہ پڑے کہ جناب میں حضور کا غلام ہوں. ہم گزر رہے ہوں، لوگ دیکھ کر کے وہ حضور کا غلام ہیں. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، نعرہ غوثیہ، جشن میلاد مصطفیٰ. کیا خیال ہے جی؟ مجھے اور آپ کو اس طرح ہونا چاہیے کہ نہیں؟ حضرت امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ تعالی بڑے خوبصورت تھے، اللہ نے بڑا حسن عطا کیا. اللہ اکبر. آپ بازار سے گزرتے تھے تو ایک کافر آپ کو دیکھتا تھا، جب بھی گزرتے آپ کی نگاہیں نیچے ہوتی، آگے رومال ڈلا ہوتا، آپ گزر جاتے، واپس پلٹ کر چلے جاتے، پھر آتے، پھر چلے جاتے. وہ دیکھتا رہا. ایک دن گزرنے لگے تو کہنے لگا کہ جی مجھے بھی اپنا جو ہے نا حضور کا غلام بنائے. کلمہ پڑھ کے کلمہ پڑھ لیا. اب کوئی بھی بندہ جب کسی چیز سے متاثر ہوتا ہے نا تب وہ اس کے قریب جاتا ہے. یہ ایک فلسفہ ہے. ہم اگر کسی کے پاس جاتے ہیں، چاہے وہ دنیاوی اعتبار سے ہو، چاہے وہ دینی اعتبار سے ہو، چاہے وہ کوئی عالم ہو، چاہے وہ کوئی نقیب ہو، چاہے وہ نعت خواں ہو، ہم جب بھی اس کے قریب جاتے ہیں نا یا جانے کی کوشش کرتے ہیں وہ اس وجہ سے جاتے ہیں کہ ہمیں وہ اپنی طرف کھینچتا ہے، متاثر کرتا ہے. آپ نے اس سے یہ سوال کیا کہ یار تو غیر مسلم تھا، تجھے کون سی ایسی بات جس نے متاثر کیا اور تو کلمہ پڑھ کر حضور کا غلام بن گیا؟ اس نے ایک جملہ کہا بڑا خوبصورت. اس نے کہا جی میں کافی عرصے سے آپ کو آتا جاتا دیکھتا ہوں اور میں نے جب بھی آپ کو دیکھا ہے آپ کی نگاہیں نیچے ہوتی ہیں، آگے کپڑا ہوتا ہے. یعنی میں نے نہیں آپ کو دیکھا کہ آپ نے کبھی کسی غیر محرم کو دیکھا ہو، آپ نے کبھی کسی غیر محرم کو دیکھا ہو. تو کہنے لگے کہ میں نے صرف اتنی چیز دیکھی کہ جس امت میں چھوٹا محمد اتنی عظمتوں کا مالک ہے، ان کے آقا کی عظمت کتنی ہوگی. ہمیں خود کو بدلنا ہے. جب تک ہم خود کو نہیں نہ بدلیں گے ہم کچھ بھی نہیں کر سکتے. اور آخری بات جو میں بڑے دل سے کرنا چاہتا ہوں، دیکھیں میں بھی غلامی رسول کا دم بھرتا ہوں، آپ بھی بھرتے ہیں، اور ہم یہ نعرے لگاتے ہیں غلامی رسول میں موت بھی قبول ہے. لگاتے ہیں کہ نہیں لگاتے؟ اور اچھل اچھل کے لگاتے ہیں. یار کیا ہم نے کبھی یہ نعرہ لگایا غلامی رسول میں 5 وقت کی نماز بھی قبول ہے؟ لگایا؟ غلامی رسول میں قرآن پاک کی تلاوت بھی قبول ہے، غلامی رسول میں جمعۃ المبارک کی نماز پڑھنا بھی قبول ہے،
غلامی رسول میں نیکیاں کرنا بھی قبول ہے. ہم یہ نعرہ نہیں لگاتے, ہم لگاتے ہیں جناب غلامی رسول میں موت بھی قبول ہے. پتہ ہے موت منگنی کسی نے نہیں, موت کسی مولوی نے منگنی کوئی نہیں. مولوی صاحب نے یہی کہنا جناب مسجد سے آ جاؤ, نماز پڑھو, اللہ تعالیٰ کو راضی کرو. ہم اس طرف نہیں آتے, دم بھرتے ہیں غلامی رسول کا. اور بڑی اہم بات میں کرنے لگا ہوں, غلامی رسول کے جو تقاضے ہیں ان میں سب سے بڑا تقاضا یہ ہے کہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی ناموس پر پہرا دیا جائے. حضور کی عزت آبرو کے لیے اپنا سب کچھ لٹانے کے جذبات ہوں. لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین. پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ دنیا کے ہر رشتے سے بڑھ کر جب تک کوئی مجھ سے پیار نہیں کرتا اس کا ایمان مکمل نہیں ہے. میرے والد کو یا آپ کے والد کو کوئی بھی بندہ رشتہ داروں میں سے ہو, محلے داروں میں سے ہو, دنیا دار ہو, ملنے والا ہو, جاننے والا ہو, گالی دے دے, صرف گالی دے دے, میں برداشت کروں؟ آپ کریں گے برداشت؟ آپ کی والدہ کے بارے میں ان کی بہنیں, ان کے بھائی, ان کے دیگر رشتہ دار کچھ کہہ دیں, آپ اور میں برداشت کریں گے؟ ہرگز نہیں. یار یہ تو ہمارے دنیا میں آنے کے ظاہری اسباب ہیں. ماں باپ دنیا میں آنے کے ظاہری اسباب ہیں, تو میرے اور آپ کے آقا تو اس کائنات کے بننے کا اصل سبب ہے. یہ زمین بنی, یہ کائنات بنی, یہ آسمان, یہ ستارے, میں اور آپ یہاں بیٹھے ہیں تو حضور کی وجہ سے بیٹھے ہیں. اور جب بات حضور کی ناموس کی آتی ہے ہم کہتے ہیں نہیں جی یہ بڑا خطرناک, ہم نہیں جا سکتے, ہم کیا کریں. فرانس نے جو بغیرتی کی ہے اللہ انہیں غرق کرے اور بار بار غرق ہوں, اللہ پھر اٹھائے پھر غرق کرے, اللہ پھر اٹھائے پھر غرق کرے. بتائیں کہ ہمارے مسلمانوں نے کس قدر اس پر اپنے جذبات کا اظہار کیا. ہم کہاں کھڑے ہیں؟ دیکھیں نا, غلامی رسول جو ہے وہ کیا ہے کہ جب ناموس رسالت کی بات آئے, ختم نبوت کی بات آئے, ہم جناب چرپائیوں کے نیچے گھس جائیں, ہم کہیں نہیں جی نہیں یہ مسئلہ ہمارا نہیں, مولویوں کا مسئلہ ہے. یہ بات یاد رکھیے, جس نے بھی کلمہ پڑھا ہے وہ میں ہوں, وہ آپ ہیں, وہ کوئی دنیا دار ہے جو یہ کہتا ہے نا کہ میری قبر میں حضور نے آنا ہے, میری قبر میں حضور نے آنا ہے, اور ہم یہ بھی کہتے ہیں قیامت کے دن شفاعت بھی حضور نے کرنی ہے, تو بتائیے حضور کی عزت پر ڈاکے ڈلیں, حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے خاکے بنے, اور ہم کہیں نہیں جی نہیں, ہاتھ ہولا رکھو, ہاتھ ہولا رکھو, کوئی گل نہیں, ہاتھ ہولا رکھو. ہم نے تو ابھی تک فرانس کی مصنوعات کا بائیکاٹ نہیں کیا. ہمارے لوگ ٹوٹل کے پمپ سے پٹرول ڈلوا رہے ہیں. مسلمان ہونے کا تقاضا تو یہ تھا کہ وہ آپ کو فری میں بھی دیں, آپ کا دفع ہو جا, ہمیں تیرے پٹرول کی ضرورت نہیں, ہمیں نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی شفاعت کی ضرورت ہے. ہم کہاں کھڑے؟ ہمیں سوچنا پڑے گا. اگر ہم شکر گزار ہوں گے اور شکر گزاری کے ساتھ ہمارے اندر یہ جذبات ہوں گے تو دیکھیے اللہ تعالیٰ کتنا نوازتا. ختم نبوت, ناموس رسالت, نماز دن میں 5 بار فرض, حج اللہ نے استطاعت دی ہے تو کر لیں زندگی میں 1 بار, زکوٰۃ سال میں 1 بار, اگر آپ صاحب استطاعت ہیں, اگر آپ کو زکوٰۃ لگتی ہے. ماہ رمضان کے روزے ہیں, سال میں 1 بار ہے. لیکن یہ بات اپنے دل کے کونے میں بٹھا لیں کہ زندگی میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی عزت آبرو پر پہرا دینا ہر سانس کے ساتھ فرض ہے. ہر سانس کے ساتھ, منٹ کے ساتھ نہیں, سیکنڈ کے ساتھ نہیں, ہر سانس کے ساتھ فرض. میرے اوپر بھی ہے, آپ کے اوپر. تو جب بات حضور کی عزت کی آ جائے نا, وہاں سب کو چھوڑ دیا کریں. مجھے نہیں پتا آپ کا تعلق کس تنظیم سے ہے, کس سیاسی لیول سے ہے, میں یہ بات نہیں کر رہا, لیکن میں ایک جنرل بات کر رہا ہوں کہ ہم جس مرضی جماعت سے تعلق رکھتے ہوں, لیکن جب بات آ جائے نا مدینے کے تاجدار کی, جب بات آ جائے نا آمنہ کے لال کی, جب بات آ جائے امام الانبیاء کی, جب بات آ جائے میرے اور آپ کے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی, تو پھر ساری پارٹیاں, ساری رشتہ داریاں, سارے تعلق, سارے قائد پیچھے ہیں. اس کائنات کا واحد قائد میرے اور آپ کے آقا صلی اللہ علیہ وسلم. اللہ تعالیٰ مجھے بھی اور آپ کو بھی اپنی ساری زندگی پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی ناموس پر لگانے کی توفیق دے دے.
اور ساری زندگی ہماری یہ جو زبانیں ہیں جب بھی ہلیں ان پر اللہ کا شکر ہو، ان پر کلمہ شکر ہو. اور خدا کی عزت کی قسم زندگی وہی ہے، زندگی وہی ہے جو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے نام لگ جائے. مر تو جانا ہے، باقی کوئی رائے میرے آبا و اجداد بھی چلے گئے، آپ کے بھی آبا و اجداد چلے گئے، ہم نے بھی چلے جانا ہے. نام ان کا باقی ہے جنہوں نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے نام پر اپنی جانیں لٹائی ہیں. اللہ ہم سب کو توفیق عمل نصیب فرمائے.